إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا تمام قسم کی حمدیں ثنائیں عظمتیں بزرگی تعریفیں بڑائی اللہ خالق کائنات کے لیے ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، خصوصاً انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ کی تعریف کے بعد بے حد و بے حساب لاکھوں کروڑوں ریت کے ذروں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ، پوری مخلوق کی تعداد سے زیادہ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو قوا انفسکم، اپنی جان کو بچا لو اور اپنے گھر والوں کو معاشرے کی اصلاح کا دار و مدار بچوں کے حسن تربیت پر ہے۔ بچے کسی بھی قوم کا وہ اہم سرمایہ ہوتے ہیں جس پر اس قوم کی عظمت و رفت کی بنیادیں استوار کی جاتی ہیں۔ جس عمارت کی بنیادیں کمزور اور کھوکھلی ہوں گی اس کے گرنے میں کیا کسر باقی رہ سکتی ہے۔ بچوں کے معصوم دماغ پر گھر کے ابتدائی ماحول میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ تا حیات ان کے مجموعی مزاج کا اہم حصہ بن جاتے ہیں۔ لہذا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ گھر بچے کا وہ پہلا مدرسہ ہے جہاں سے ملنے والی تعلیم و تربیت پورے معاشرے کی تہذیبی اقدار کی محرک اول ہے۔ اولاد کی صالح اور نیک تربیت والدین کے دیگر فرائض میں ایک اہم فرض ہے۔ مسلمان بچوں کو وہی تعلیم و تربیت دینی چاہیے جس کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سکھلایا۔ والدین، اساتذہ اور معاشرہ ان بچوں کی تربیت کے بارے میں اللہ کے حضور جواب دہ ہیں۔ اگر وہ اچھی تربیت کریں گے تو بچے اور وہ خود دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہوں گے۔ اگر والدین نے تربیت میں غفلت کی تو بچے بدبخت بن جائیں گے، جس کا بوجھ بار والدین کی گردن پر ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں محبوب پیغمبر نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے سربراہ ہے اور اس کی رعایا عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا اے معلم، تمہارے لیے نبی کریم کے فرمان کے مطابق خوشخبری ہے، فواللہ، اللہ کی قسم، لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلٌ وَاحِدًا، اے خوش نصیب اساتذہ، خوش نصیب والدین، اگر آپ کے ذریعے اللہ ایک آدمی کو، ایک بچے یا بچی کو ہدایت دے، خیر لک من حمر النعم، آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے یہ بہتر ہے۔ اے والدین، تمہارے لیے اس حدیث کی روح سے خوشخبری ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب آدم کا بیٹا فوت ہوتا ہے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد جو ہے ان کا ثواب قیامت تک ملتا رہتا ہے۔ وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ صدقہ جاریہ، او علم ینتفع بہ، یا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے۔ کسی بچے کو پڑھا دیتے ہیں، غریب ہے، یتیم ہے، قیامت تک جس بچے کو آپ قرآن حدیث کی تعلیم دیں گے یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ قیامت تک وہ نیک عمل کرے گا، توحید و سنت کی پرچار کرے گا، شرک و بدعات کی مذمت کرے گا، تمہیں ثواب پہنچتا رہے گا۔ او والد صالح یدعو لہ، یا اولاد کی ایسی تربیت کرتا ہے، نیک، ان کو قرآن حدیث پڑھاتا ہے، اولاد نیک ہے، قیامت تک جو بھی اولاد عمل کرتی ہے والدین کو خود بخود اس کے اعمال میں سے اجر ملے گا۔ لہذا تربیت کرنے والے
سب سے پہلے تجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ان معصوم بچوں کے سامنے تیری شخصیت ایک آئیڈیل مثال کے طور پر ہوتی ہے۔ بچوں میں نکالی کا جذبہ ایک فطرتی عمل ہے، اس لیے اولاد کے سامنے استاد اور والدین کا حسن سلوک ہی ان کی سب سے اچھی تربیت ہے۔ بچوں کی تعلیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کی جائے۔ جب اولاد ذرا بڑے ہو جائیں تو انہیں اس کے معنی سمجھایا جائیں۔ بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ پر ایمان کا بیج بویا جائے، کیونکہ اللہ ہی ہمارا خالق، رازق اور فریاد رس۔ پوری کائنات میں اللہ اکیلا ہمارا داتا غوث اعظم ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اولاد کو جنت کی رغبت دلائی جائے کہ وہ ملے گی۔ کس خوش نصیب بچوں کو، اولاد کو جو نماز پڑھے، روزے رکھے، اپنے والدین کی اطاعت کرے اور وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہو، اور انہیں دوزخ سے ڈرایا جائے۔ اور بچوں کو بتایا جائے جو نماز نہیں پڑھے گا، اپنے والدین کو ستائے گا اور اللہ کو ناراض کرے گا، غیر شرعی کام کرے اور لوگوں کا مال دھوکہ، جھوٹ اور سود وغیرہ سے کھائے، ان بد نصیبوں کو جہنم ملے گی۔ اور بچوں کو یہ سکھلایا جائے کہ جب بھی زندگی میں انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے اللہ ہی سے سوال کریں اور صرف اللہ سے مدد طلب کریں، کیونکہ محبوب پیغمبر نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اذا سألت، اے عبداللہ جب بھی تجھے زندگی میں کسی چیز کی ضرورت پڑے فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ سے سوال کرنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب مدد کی ضرورت ہو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد طلب کریں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، بچوں کو نماز کی تربیت بچپن ہی سے دینی چاہیے تاکہ بچے بڑے ہو کر اس کا التزام کریں۔ کیوں؟ صحیح حدیث میں محبوب پیغمبر نے فرمایا، علموا اولادکم الصلاۃ، مومنو سب سے پہلے اولاد کو نماز سکھاؤ، اذا بلغوا سبعا، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، واضربوہم علیہا، اور تھوڑی تھوڑی مار دو بچوں کو، اذا بلغوا 10، جب بچے 10 سال کے ہو جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں محبوب پیغمبر کی نصیحت، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب بچے بچیاں 10 سال کے ہو جائیں پھر بچے اور بچوں کو اکٹھے نہیں سلانا، الگ الگ بسترے الگ کر دیں۔ تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے سامنے وضو کیا جائے، وضو کا طریقہ اولاد کو سکھائیں، نماز ادا کی جائے، بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جایا جائے اور ایسی کتاب پڑھنے کی ترغیب دی جائے جس میں نماز کی کیفیت درج ہو، تاکہ سارے گھر والے نماز کے احکام سیکھ جائیں۔ استاد اور اولاد سے یہی کچھ مطلوب ہے، اگر وہ اس میں کوتاہی کریں گے تو اللہ کے ہاں والدین جواب دہ ہوں گے، اساتذہ جواب دہ ہوں گے۔ بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے، بچوں کو سورت فاتحہ، چھوٹی چھوٹی صورتیں، التحیات اور درود شریف یاد کرائیں۔ قرآن و حدیث کے حفظ کے لیے کسی معلم کا انتظام کریں۔ نماز جمعہ اور دیگر نمازیں باجماعت ادا کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر اولاد غلطی کریں تو انہیں نصیحت کرتے وقت نرمی سے کام لیں، انہیں ڈانٹیں یا جھڑکیں نہیں، کہیں وہ نماز ہی نہ چھوڑ دیں جس کی وجہ سے ہم گناہگار ہوں۔ اولاد کو میرے بھائیوں حرام کاموں سے منع کرنا چاہیے، اولاد کو کفر، گالی گلوچ، لعن طعن اور بد کلامی سے منع کرنا چاہیے، انہیں نرمی سے سمجھانا چاہیے کہ کفر حرام ہے جو گھاٹا اور دوزخ میں داخل ہونے کا سبب ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے سامنے اپنی زبانوں کی حفاظت کریں
تاکہ انہیں پیروی کے لیے اچھا نمونہ پیش کر سکیں۔ ہمیں اپنی اولاد کو جوئے اور اس کی تمام اقسام سے منع کرنا چاہیے، جیسے قسمت کے کھیل اور شطرنج وغیرہ۔ کیوں یہ چیزیں جوئے کی طرف لے جاتی ہیں، جس میں آپس میں عداوت چل نکلتی ہے، اور یہ باتیں ان کے مال اور وقت کے ضیاع میں، پھر اس سے ان کی نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اولاد کو فحش رسالے پڑھنا اور فلم بینی سے منع کرنا چاہیے، جن سے ان کے اخلاق اور مستقبل کو نقصان پہنچتا ہے۔ بچے کو تمباکو نوشی سے منع کرنا چاہیے، اور اولاد کو سمجھانا چاہیے کہ پوری کائنات کے ڈاکٹروں کا اس پر اتفاق ہے کہ تمباکو نوشی سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، سرطان پیدا ہوتا ہے اور دانت کمزور ہوتے ہیں، اور اس کی بو ناخوشگوار ہے جو پھیپھڑوں کو بیکار کر دیتی ہے۔ لہذا اسے پینا، تمباکو نوشی اور اس کی خرید و فروخت حرام ہے۔ اسے اس کے بدلے اولاد کو پھل وغیرہ کھانے کی نصیحت کرنی چاہیے، اور یاد رکھیں اولاد کو قولاً فعلاً سچ بولنے کا عادی بنانا چاہیے۔ وہ اس طرح ممکن ہے کہ ہم اولاد سے جھوٹ نہ بولیں، خواہ یہ مذاق کے طور پر ہو۔ اگر والدین ان سے کوئی وعدہ کریں تو پورا کرنا چاہیے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے من قال لصبی تعال، جو بچے کو کہتا ہے میرے پاس آؤ، خذ یہ چیز لے لو، ثم لم یؤتہ، پھر وہ چیز نہیں دیتے، فہی کاذبۃ، محبوب پیغمبر نے فرمایا یہ بھی نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جائے گا۔ ہم اپنی اولاد کو حرام مال نہ کھلائیں، جیسے رشوت، سود، چوری کا مال اور ایسا مال جو فریب سے حاصل کیا گیا ہو۔ کیوں؟ ایسا مال ان کی بدبختی، سرکشی اور نافرمانی کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ بھی والدین کو چاہیے کہ اولاد کو ہلاکت اور غضب کے الفاظ سے نہ پکاریں کہ تم برباد ہو جاؤ، تمہارے اوپر خدا کا غضب ہو۔ کیوں؟ دعا جو ہے کبھی قبول بھی ہو جاتی ہے، خواہ وہ اچھی ہو یا بری، اور بسا اوقات اسی پکار سے اولاد میں گمراہی بڑھتی ہے۔ اور بہتر یہ ہے ہم اپنے بچے کو یوں کہیں اصلحک اللہ، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے اچھا کر دے، تیرے اندر صلاحیت پیدا کرے۔ انہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے ڈرانا چاہیے، اور شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا فوت شدہ لوگوں کو پکارا جائے اور ان سے مدد طلب کی جائے، حالانکہ وہ بھی بندے ہی ہیں جو نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، سب سے اعلیٰ ہستی ہے اللہ کے بعد وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ ڈائریکٹ اللہ آپ کو مخاطب کر کے سمجھانا ہمیں چاہتے ہیں، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اے پیارے پیغمبر پوری دنیا میں اللہ کے سوا آپ مدد کے لیے کسی کو نہ پکاریں، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، فَإِن فَعَلْتَ، اے محبوب پیغمبر اگر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی پیغمبر کو آپ نے پکارا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، نعوذ باللہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ اس کے بعد لڑکی کو بچپن ہی سے پردے کی ترغیب دینی چاہیے تاکہ وہ بڑی ہو کر اس کو لازم پکڑے، اور والدین کو چاہیے بچی کو فیشنی کپڑے نہیں پہنانا چاہیے، اور نہ ہی پتلون یا صرف قمیض، کیونکہ اس میں مردوں اور کفار عورتوں سے مشابہت اور نوجوانوں کے لیے فتنے کا سبب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بچی 7 سال کی ہو جائے تو اسے سر پر رومال رکھنے اور بالغ ہونے لگے ہم حکم دیں کہ بیٹا چہرے کو ڈھانپنا یہ فرض ہے، اس کا ظاہری لباس سادہ، جسم کو ڈھانپنے والا، لمبا اور کشادہ ہو، جو اس کے شرف کی حفاظت کرے،
قرآن کریم تمام مومن عورتوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے، یا ایھا النبیو، اے محبوب پیغمبر، کل ازواجک، آپ اپنی بیویوں کو، و بناتک، اپنی بیٹیوں کو، و نساء المومنین، اور پوری کائنات کی مومنہ عورتوں کو کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر چادریں اوڑھیں، ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، ان یعرفن، یہ کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف ذاتیاں ہیں، فلا یؤذین، ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ نیز اللہ نے مومن عورتوں کو نمائش کرنے سے منع فرمایا، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اے مومنہ عورتوں، جیسے جاہلیت کے اندر میک اپ کر کے جسم عریاں، ایسے معاشرے کے اندر نہ نکلو۔ بازاروں کے اندر اولاد کو یہ وصیت کرنی چاہیے کہ لڑکا اور لڑکی الگ الگ خاص لباس کا التزام کریں، تاکہ ہر کسی کی دوسری جنس سے تمیز ہو سکے، وہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوموں سے مشابہت والے لباس نہ پہنیں، جیسے تنگ پتلون وغیرہ، کیونکہ یہ نقصان دہ عادات ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لعن النبیو، محبوب پیغمبر نے لعنت کی ہے، المتشبہین من الرجال، ان مردوں پر جو عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں، والمتشبہات من النساء، اور ان بدبخت عورتوں پر بھی لعنت کی ہے جو مردوں کے ساتھ متشابہ کرتی ہیں۔ نیز آپ نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی سے تشبیہ کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بچوں کو اس بات کا عادی بنانا چاہیے کہ وہ کوئی چیز لینے دینے، کھانے پینے، لکھنے اور ہر بھلائی کے کام میں اپنا دایاں ہاتھ استعمال کریں۔ ایک بدوی آپ کی مجلس میں آیا، بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بیمینک، ہر شان والا کام، عمدہ کام کے لیے اللہ نے دائیں ہاتھ پیدا کیا ہے، دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ وہ کہتے ہیں میرے اندر طاقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، لستطاعت الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ تجھے دایاں ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہ ہو۔ انہیں ہر کام سے پہلے اولاد کو بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ کھانے پینے کے متعلق یہ بتائیں کہ وہ بیٹھ کر کھائیں پئیں، اور جب کھانے پینے سے فارغ ہوں تو الحمدللہ کہیں۔ بچے کی صفائی اولاد کو عادی بنانا چاہیے کہ وہ اپنے ناخن کاٹے، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئے۔ اسے استنجا کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ وہ پیشاب کے بعد پاکیزگی حاصل کر سکے، تاکہ اس کی نماز صحیح ہو اور لباس خراب نہ ہو۔ قرآن کریم میرے بھائیوں، اس کے بعد اولاد کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ قرآن کریم اور صحیح احادیث، عقل سلیمہ اور فطرت سلیمہ سب اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اللہ کدھر ہے؟ عرش پر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، الرحمن علی العرش استوى۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ۔ اے کائنات کے لوگوں، کیا تم بے خوف ہو چکے ہو، امن میں آ چکے ہو؟ جو ذات آسمان میں ہے وہ تمہیں نافرمانیوں کی وجہ سے، بغاوتوں کی وجہ سے زمین میں دھنسا بھی سکتی ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، جیسا کہ تفسیر ابن الجوزی میں ہے۔ نیز فرمایا، یخافون ربہم من فوقہم، کہ وہ اپنے رب سے اوپر سے ڈرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے آیت سے اللہ اوپر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا، بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا اور فرمایا، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم اس بات کے قائل نہیں جو جہمیہ فرقہ کہتا ہے۔ یہ کافر فرقہ ہے جہمیہ،
وہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بہت برتر اور منزہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، اس آیت میں فی السماواتی کا معنی کیا ہے؟ علی السماواتی، اللہ آسمانوں پر ہے۔ اور اللہ کا ہمارے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سننے، دیکھنے اور علم اور قدرت کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، اور اپنی ذات کے لحاظ سے اللہ عرش پر قائم ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ایک لونڈی تھی، صحابی بشری تقاضے سے کسی بات پر غصہ آیا، تھپڑ دے مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لونڈی کو بلاؤ۔ آپ دیکھو لونڈی کا امتحان ہو رہا ہے، 100 نمبر کا پرچہ ہے۔ کتنے نمبر کا؟ 2 سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ این اللہ، لونڈی اللہ کہاں ہے؟ اگر کہتی اللہ ہر جگہ ہے، ہر شے میں ہے، وہ فیل ہو جاتی۔ لونڈی نے کیا کہا؟ فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتی تھی دوسری سوکنوں پر کہ سوکنوں، تمہارا نکاح جو ہے تمہارے ولیوں نے زمین پر پڑھایا ہے، میرا نکاح جو ہے من فوق 7 سماوات، 7 آسمانوں کے اوپر جو ذات بیٹھی ہے، زوجنا کہا، میرا نکاح اللہ نے عرش پر بیٹھ کر پڑھایا ہے۔ اور خولہ بنت سالبہ، جس کے خامن نے کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسے ہے کظاہر امی، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اب آپ کے پاس آئی، آپ نے فرمایا وہ تو حرام ہو گئی، تو اس کے لیے کوئی صورت نہیں۔ یہ روئی، چلائیں، جا کر گڑ گڑائیں، اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کر جا رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت باتیں کر رہی ہے کافی دیر، ساتھی پریشان ہو گئے، اے امیر المومنین، اس عورت نے تو ہمیں پریشان کر دیا ہے، پورے قافلے کو روکے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ کون خوش نصیب ہے؟ یہ وہ خولہ بنت سالبہ ہے جس کی بات 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھ کر اللہ نے سن لی۔ میں عمر کون ہوتا ہوں ان کی بات نہ سننے والا؟ اولاد کو تربیت کرو اولاد کی کہ اللہ جو ہے عرش پر ہے، ذات کے لحاظ سے اللہ عرش پر ہے، باقی اللہ کا علم، اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ سنتا ہے، میں بول رہا ہوں اللہ کی طاقت سے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، زمین پر کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمازوں کی اہمیت بتائی جائے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، بے نماز تو مشرک ہیں، بے نماز کافر ہیں، بے نماز جہنمی ہیں۔ یہاں قرآن میں بات ہو رہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ فویل للمصلین، ویل تباہی اور بربادی کو کہتے ہیں، ویل جہنم کے ایک وادی کا نام ہے، ویل ہے جہنم کی وادی، تباہی اور بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو بلا عذر نمازوں کے اوقات میں تاخیر کرتے ہیں، کوئی عذر ہی نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ انبیاء کے بعد ایسے بد نصیب آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے، رات دن خیشات کی پوجا کریں گے، فسوف یلقون غیا، محبوب پیغمبر ان کو کہہ دیں ان قریب یہ جہنم کی گئی وادی میں داخل۔ وہ کیسی وادی ہے؟
حدیث میں آتا ہے جہنم کی دوسری وادیاں ایک دن میں 400 مرتبہ اس گئی وادی سے پناہ مانگتی ہیں جس میں بے نماز داخل ہوں گے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا ارائیتم لو ان نہرن، صحابہ کیا خیال ہے وہ خوش نصیب جس کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو 5 دفعہ غسل کرے، حل یبقى من دارنی شیء، کوئی میل کچیل جسم پر رہے گی؟ قالوا لا یبقى من دارنی شیء، صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم، ہمارے اور ان یہود و نصارہ کافروں کے درمیان فرق کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز ہے، فمن ترکہا، یاد رکھو جس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا فقد کافرہ، وہ کافر ہے۔ نیز فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مشرکین اور کفار اور ہمارے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ یہ نماز ہے۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ، اپنے دونوں ہاتھ دھوو، کلی کرو، ناک میں پانی ڈال کر جھاڑو، 3 دفعہ ایسا کرو، اپنا چہرہ دھوو، پھر کوہنیوں سمیت پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں 3 دفعہ، پھر پورے سر کا کانوں سمیت 1 بار مسح کرنا فرض ہے۔ اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھوو، پہلے دایاں پھر بایاں۔ صبح کے 2 فرض ہیں، نیت کرو، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کے کلمات ادا کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ اگر بازار جائیں، ہاں بھائی اعلان کرتے جائیں آلو لینے ہیں، ہاں سبزی لینی ہے، وہ اللہ کے ولیوں جو دل میں نیت ہے وہی چیز لے لیں گے، اعلانیہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ زبان سے نیت کرنا، 4 رکعت ظہر پیچھے امام کے اللہ اکبر، یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں۔ سجدے میں اپنی ہتھیلیاں، گھٹنے، پیشانی، ناک اور دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر قبلے کے رخ رکھو، اپنی کونیاں اٹھا کر رکھو، کتے کی طرح جو ہے ہاتھ نہیں بچھانے نیچے سجدے میں، کونیاں اٹھا کر۔ نماز میں جلدی نہ کرو کیونکہ تیزی جو ہے نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک آدمی کو جلدی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہوئے دیکھا، اس صحابی سے آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، چلے جاؤ، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اس نے پھر ویسے ہی صحابی نے نماز پڑھی، آپ نے پھر وہ کلمات کہے، اس نے تیسری بار نماز پڑھی، آپ نے پھر وہی الفاظ کہے۔ اب تیسری بار کہنے پر اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے نماز سکھلائیے، تو آپ نے فرمایا ارکع، اے صحابی رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، رکوع کے اندر مطمئن کھڑا ہو جا، ثم ارفع، پھر سر اٹھاؤ رکوع سے، حتی تعدل قائما، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ میں حیران ہوتا ہوں، کبھی بیٹھ کر تنہائی میں سوچتا ہوں ان علماء نے اللہ کو جواب نہیں دینا۔ دیوبندی علماء، بریلوی، بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اتنا کھڑے ہوتے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ہاں جی، قد اوہما، صحابہ کہتے کہ ہم سوچتے آپ بھول گئے۔ پھر بڑی پیاری دعا پڑھتے تھے آپ رکوع کے بعد، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ایک صحابی آیا جلدی، یہ کلمات اونچی نکل گئے، آپ نے سلام پھیرا، من المتکلم آنفا، اونچی کون پڑھ رہا تھا؟ صحابہ ڈر گئے، آسمان سے وعید آ گئی، آپ نے تسلی دی کہ بضعۃ و ثلاثین، 33 فرشتے اتارے ہیں اللہ نے ان کلمات کا اجر لکھنے کے لیے۔ اتنے پاکیزہ کلمات 33 فرشتے آسمان سے اللہ دوڑاتے ہیں، اور یہ تقلید نحوست ہے معاشرے کے اندر، علماء بتاتے نہیں، کتنے محروم رہ جاتے ہیں مسلمان۔ 33 فرشتے ان کلمات کا اجر لکھتے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ثم اسجد، پھر سجدہ کرتے، حتی تطمئن جالسا ساجدا، سجدے میں مطمئن ہوتے، پھر سر اٹھاتے، حتی تطمئن جالسا، بیٹھ کر دعا پڑھتے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی
वआफ़नी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी। कैसी प्यारी दुआ है। अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, अल्लाह मेरे हालात पर रहम फरमा, अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह मोटरसाइकिलें, कारें, हवाई जहाज़, रेलवे गाड़ियाँ, मशीनरी ख़राब हो जाती है, ये मेरी मशीनरी है, अल्लाह इसको आफ़ियत दे। कैसी प्यारी दुआ है। अल्लाह मेरी परेशानियाँ दूर फरमा। पता नहीं उलमा को क्या बीमारी है, ये क्यों नहीं मुक्तदियों को हदीसें बताते। हाँ जी, और याद रखें कायनात में उससे बड़ा जालिम ही कोई नहीं, मिम्मन कतम शहादतन, जो हक बात छुपाता है। जो हक बात छुपाता है सबसे पहले क़यामत वाले दिन जहन्नम की आग की लगाम उस आलम की गर्दन में पहनाई जाएगी। मेरे भाइयों, जब नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब रह जाए, मसलन आप पहला तशहुद कादा छोड़ गए और रकात की तादाद में शक हो गया, ज़ोहर पढ़ रहे हैं, असर पढ़ रहे हैं, अब शैतान वसवसा डालता है, पता नहीं 3 हुई हैं या 4, आ जाता है ना शक। जब ये शक आ जाए, जो पक्की बात है ना, 3 तो याद है ना आपको, चौथी में शक है ना, आपने फरमाया यकीन पर बुनियाद रखो, 3 शुमार करो, चौथी पढ़ लो। अगर कोई सजदा रह जाए, सजदा फर्ज है, हाँ जी, रकू रह जाए, रकू फर्ज है, इसके लिए वो रकात पढ़नी पड़ेगी। वैसे अगर तशहुद रह जाए, हाँ जी, आखिर में 2 सजदे करो, सलाम फेरो, ऐसे सजदे को सजदा साहू कहते हैं। और महबूब पैगंबर ने फरमाया जब मस्जिद में दाखिल हों, हाँ जी, 2 रकात पढ़ लिया करो बैठने से पहले, इसे तहियतुल मस्जिद कहते हैं। ला तजलिस वलल कुबूर, आपने फरमाया कब्रों पर नहीं बैठना, कब्रों पर मुजाविर बनकर या वैसे मत बैठो। वला तुसल्लू इलैहा, न उनकी तरफ नमाज पढ़ो। और आखिरी हदीस ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह अकुफ़ा सौबन, के कपड़ा नहीं समेटना। नमाज के अंदर कोई दाढ़ी जो है वो सारी नमाज में दाढ़ी सेट कर रहा है, कोई नाक साफ कर रहा है, कोई कपड़े सेट कर रहा है, इस चीज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। दुआ है कि अल्लाह हमें 5 नमाजें बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दा